ہاتھ لگا دیا، اور وہ کام جو عام طور پہ ہم مردوں سے امید کی جاتی ہے کہ ان کی بالادستی ہے، یہ ان کے ہاتھ قوی ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے قوامون للناس، تو مرد بہت اکڑتے ہیں کہ صاحب میں عورتوں کے مقابلے میں مضبوط ہوں بہت ہی۔ تو مضبوطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کو ظلم و جبر کیا جائے، بلکہ خواتین کا ہاتھ پھٹایا جائے، ان کا سپورٹ اس طرح کیا جائے جس طرح ہمارے اعجاز صاحب نے کیا، اور بہت سی ایسی خواتین ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی ترقی میں عورت کا ہاتھ ہے، لیکن فرزانہ صاحبہ کو دیکھیے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ترقی میں ایک مرد کا ہاتھ ہے۔ جیسے ماں کو بہت زیادہ اس کی عظمت کا بخان ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اس کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ بہت مفلس معلوم ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں اس کا ذکر بہت کم ہے۔ منور رانا صاحب نے پورا قلعہ کھڑا کر دیا ماں پہ، لیکن ایسا کوئی شاعر وجود میں نہیں ابھی تک آیا جس نے والد کو بھی اس لائق سمجھا ہو۔ تو وہ گوشے جو دبا دیے گئے ان پہ بھی گفتگو ہونا چاہیے۔ فرزانہ صاحبہ کو مبارکباد دی جانا چاہیے، اور تالیاں بھی ان کے لیے اس لیے بجنا چاہیے کہ تاکہ یہ آئندہ بھی اس طرح کے کام کرتی رہیں، ان کا حوصلہ بڑھے۔ حوصلے کے سلسلے میں احمد ابراہیم الوی صاحب کا نام بہت اہم ہے۔ عام طور پہ لوگ ان کو بڑا خطرناک سمجھتے ہیں، ان کی تقریر بھی پہلے ایسی ہی ہوتی تھی، اب انہوں نے بہت حد تک اپنی تقریر کو لائٹ کر دیا کسی وجہ سے، لیکن تحریر میں جو ان کی چمک تھی وہ پوری طرح سے برقرار ہے اور رہے گی، اس لیے کہ پوری عمر ان کی اسی دشت کی سیاحی پہ گزری ہے۔ الوی صاحب نے جہاں مجھے پڑھایا اور بہت سے لوگوں کو ترقی کے مواقع دیے، وہاں ایک اہم نام فرزانہ اعجاز صاحبہ کا بھی ہے۔ لکھنؤ میں میں سمجھتا ہوں کوئی اردو دنیا میں کوئی ایسا اخبار یا رسالہ نہیں ہے جس نے فرزانہ اعجاز صاحبہ کو اس قدر چھاپا ہو۔ تو یہ احمد ابراہیم الوی صاحب کا بڑا کام ہے کہ وہ بڑے بنتے نہیں ہیں بلکہ بڑے کام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے کہ جن کے ہاتھوں میں قلم ہے، اور یہ نہ رہیں پروفیسر شارف صاحب نہ رہیں، اور ہم سب ایک کے بعد ایک کو جانا ہے دنیا سے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ راشد زدہ ہاتھوں میں ان کے بعد اردو کو کیا ہوگا۔ تو وہ توانا ہاتھ انہوں نے پیدا کر دیے، پوری اردو کی ایک ٹیم۔ پھر کسی اسم کا انہوں نے حوالہ کبھی نہیں دیا کہ ترقی پسند ہیں یا یہ کہ مذہب پسند ہیں یا کیا ہے تقیہ نوسی ہیں، لیکن انہوں نے پروفیسر خان محمد عاطف صاحب سے بھی لکھوا دیا، انور ندیم صاحب نہایت اعلیٰ قسم کے پٹھان تھے، ان سے بھی لکھوا دیا، پروفیسر ملکزادہ منظور احمد صاحب آخر دم تک شگفتہ مزاج رہے، ان سے بھی لکھوایا، پروفیسر شارف الولوی صاحب اور شمیم نکھت صاحبہ، ان سب کے مضامین بھی ہمیشہ آپ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ اخبارات بہت سے نکل رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے، لیکن جو آپ کا ادبی صفحہ ہے اس کا اپنا معیار ہے۔ سلام صدیقی صاحب بھی جب ان کے کبھی اندر سے ارتیاش پیدا ہوتا ہے تو اتنے خطرناک مضامین لکھتے ہیں، معلوم ہے لکھا پروفیسر شارف الولوی صاحب نے، اور ان کے آس پاس کے 20-22 ادیبوں کی تاریخ، پیدائش، وفات سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ یہ کارنامہ، یہ مطلب کسی کو یہ خوبی حاصل ہی نہیں ہے کہ ایک وقت میں اتنے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اسی مہینوں بحث ہو۔ یہ ان کا محترمہ آصفہ کی گفتگو ہے ایک خاتون پہ، تو میں چاہتا ہوں اس کے آغاز کے لیے بھی، آغاز تو ہو چکا، اب بہت ہی معتبر نام ہمارے درمیان ہے پروفیسر آصفہ تمامی صاحبہ کا۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی ہیں، بڑے شوہر کی بیوی ہیں، بڑے مناصب پہ ہمیشہ رہیں، اور آج بھی ایک بڑا منصب ان کے پاس ہے۔ اس لیے لوگ امید کرتے ہیں کہ اردو کے وہ کام جو کسی وجہ سے نہیں ہو پاتے تھے، نہیں ہوتے ہیں، وہ ان کے زمانے میں ہوں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ مائک پہ آئیں اور جو آج کا موضوع ہے اس کا حق ادا کریں۔ مائک پر اور تالیوں سے ان کا بھی استقبال ہوتا ہے۔ ہمارے معزز مہمانان گرامی، سب سے پہلے خطوں کی زبانی کتاب کی رسم اجرا کے لیے جنہوں نے اس کتاب کو سامنے لایا ہے، ہمارے لیے موجود ہیں، وہ فرزانہ اعجاز، میں ان کو سب سے پہلے مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے ابو کے خطوط کا مجموعہ تیار کیا ہوگا۔ ایک جگہ پر وہ لکھتی ہیں کہ میں جب ان خطوط کو اٹھاتی تھی تو میرے ہاتھ کانپتے تھے اور میرے آنسو نکل آتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں نے اپنی بیٹی شیما رضوی کے بارے میں ایک مجلہ تیار کیا تھا، یا اعزاز رضوی اپنے شوہر کے بارے میں مجلہ تیار کیا تھا، تو میری بھی یہی حالت تھی۔ میں ان کے اس جملے کو پڑھ کر بہت دیر تک خلا میں گھومتی رہی کہ یہی کیفیت تو میری بھی ہوئی تھی۔ جس وقت میں شیما رضوی کے بارے میں ایک مجلہ تیار کر رہی تھی، اس کی تصاویر کو میں نے اکٹھا کیا تھا، تو مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی وہ تصویریں کہ میں کس تصویر کو نکالوں اور جگہ لگاؤں۔ یہی حال کچھ ان کا بھی ہوا ہوگا، فرزانہ کا بھی۔ یقیناً مجھے بالکل احساس ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے ان خطوط کو عملی جامہ پہنایا ہوگا اور ان کو چھپوایا ہوگا۔
بہرحال ان خطوط سے ہمیں آپ کی مفتی صاحب کی ہمجہر شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس فیلڈ کے آدمی تھے، کس طرح کے آدمی تھے، اور کبھی کبھی جو ان کی ان خطوط سے وہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں جو شاید کوئی پیپر ان کے مقالہ لکھتا ان کے بارے میں تو شاید وہ سامنے نہ آتی. جیسے کہ انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص چھتے کے نیچے سردی سے کانپ رہا ہے، اور وہ اس کے قریب جاتے ہیں اور اپنی شال اتارتے ہیں اور اس کو اٹھا دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے، یہ ساری چیزیں جو باریک نظری ہے وہ ان خطوط سے واضح ہوتی ہے. اس میں انہوں نے اس لیے میں اس کتاب کو ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت دیتی ہوں کہ واقعی یہ خطوط تاریخی دستاویز ہیں جنہیں پڑھ کر مفتی رضا انصاری صاحب کے بارے میں ہمیں وہ معلومات ہوتی ہیں جو ہمیں اب تک کسی مقالے سے، کسی کتاب سے حاصل نہیں ہوئی. یہاں پر میں فرزانہ اعجاز صاحبہ کا ایک والد محترم مفتی رضا انصاری کی یاد میں ایک نظم انہوں نے لکھی ہے، میں وہ اس کو یہاں پر ضرور سنانا چاہوں گی کیونکہ میں اس نظم کو پڑھ کر تو رو دی واقعی. حضرات آپ یہ نظم سنیں اور محسوس کریں کہ ایک بیٹی کے کیا جذبات ہوتے ہیں اپنے والدین کے متعلق. عرض ہے، دھندلی سی رہ گزر ہے آج، کوئی واضح نشان نہیں ملتا، روشنی کا کوئی مینارہ نہیں، ٹمٹمایا ہوا دیا بھی نہیں، میرے اطراف گھور اندھیرا ہے، ایسا لگتا ہے میرا اگلا قدم گہری کھائی میں پھینک دے گا مجھے. کوئی کیوں بن کے رہنما میرا سہل کر دے گا زندگی کا سفر، کوئی کیوں میرے درد کو سن کر ابن مریم کا روپ دھارے گا، کیونکہ میں جس کے دل کا ٹکڑا ہوں، میں ہوں جس کے وجود کا حصہ، جس کی آنکھوں کی روشنی میں ہوں، آرزوؤں کا جس کے مستقبل میرے ہونٹوں کی کھلکھلاتی ہنسی، جس کے دل کا سرور تھی لوگوں، میرے چہرے پہ چھایا دکھ کا غبار، جس کی پلکوں کو نم بناتا تھا، میرا رہبر تھا وہ میرا بابا. خاموشی کی عمیق لہروں میں، پرسکون وادیوں کی آنچل میں، نیند کی گہرے رنگ کی چادر اوڑھ کر سو رہا ہے زیر زمین. اے خدا تو ہی صبر دے مجھ کو، میری آنکھوں سے نہ جگہ لے لے. اے خدا تو بھی میرے بابا کو اپنی رحمت میں غرق کر لینا، جیسے اس نے میری ہر ایک غلطی معاف کر دی تھی بے کہے میرے، اور مجھ کو لگا کے سینے سے زندگی کا شعور بخشا تھا. میرے مولا تو میرے بابا کو نیکیوں کا میری سمجھ دے دے اور مجھ کو بفیض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھ کے سہ جانے کا ہنر دے دے. بہت بہت شکریہ حضرت. محترمہ آصفہ زمانی صاحبہ نے بہت ہی مختصر مگر بھرپور تقریر سے نوازا اور انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو خطوط کی کتاب ہے بظاہر یہ ایک دستاویز ہے، تاریخی دستاویز، اس کی حفاظت ہونی چاہیے اور گھر گھر اس کو محفوظ رکھا جانا چاہیے. ان کی تقریر کے شکریہ کے بعد میں چلتا ہوں. بہت ہی محترم اور معتبر شخصیت ہمارے لیے نہیں بلکہ اردو والوں کے لیے محترم محمد ابراہیم ملوی صاحب. ان کے لیے کوئی شعر پڑھا جائے بہت ذرا گفتگو کی جائے تو وہ ڈانٹیں گے بھی، اس لیے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کچھ ان کو زیادہ حق بھی ہے، اس لیے کہ جتنا فرزانہ صاحبہ کو وہ جانتے ہیں ہم جانتے بھی نہیں. تو ہم جو کچھ کہیں گے وہ شعرا والی لفاظی ہوگی، لیکن وہ جو کچھ کہیں گے وہ حقیقت مبنی ہوگا. میں ان کو اس شعر کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے، اور یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں. انہی خوبیوں کے حامل محترم محمد ابراہیم ملوی صاحب آپ کے اوپر. میرے مجلس محترم حضرات، فرزانہ کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں، مجھے ایسا لگتا ہے میرا منصب نہیں کہ میں کچھ بولوں. یہاں مقدر شخصیتیں موجود ہیں اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پروفیسر شاعر مدوربی صاحب نے بڑی خلوص سے
اور برمحل جو مضمون لکھ دیا کر اس کے بعد میرے لیے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے. تقریباً ہر خط انہوں نے پڑھا ہے اور بتایا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. ہر چیز بات ہو چکی. پردانہ میری بہن ہے، رضا افزائی صاحب میرے چچا تھے، فرنگی محل میں نانیال ہے، کاپوری میں دادیال ہے. رضا افزائی صاحب کا دادیال فرنگی محل نانیال کا تھا. تو گھر کی بات ہماری، ہم کیا تعریف کریں. رضا انصاری صاحب کی سب سے بڑی خوبی جو تھی یہ تھی ان کی یادداشت بہت اچھی تھی. ان کو بے پناہ اشعار پر محل برجستہ شعر پڑھ لینا ان کی عادت تھی. اکثر لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اس موقع پہ وہ فوراً شعر سنا دیجیے. اصل یہ پوچھے شعر کس کا ہے، وہ بتا دیجیے. شاید اب ہم کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. کبھی ہمیں اکثر ہم لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، کوئی چیز پوچھنا ہوتی ہے تو پرسوں کو کس سے پوچھیں. اب ہمارے درمیان کوئی نہیں. ہم لوگ سامنے شیام صاحب تھے، لوسن ہاشمی صاحب تھے. کبھی ہم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ کوئی ایسی چیز جو ہم کو نہ معلوم گھر سے معلوم کر لیتے تھے. آج ہم کو ایک لفظ پوچھنے کے لیے اب ہماری جو لغات ہیں ان میں بھی وہ آپ وقت کا ساتھ نہیں دے پا رہی ہیں. 100 سال پہلے کی لغت ہے وہ چل رہی ہے. اب تک نئی لغت بھی تیار کی گئی، نئی لفظیات کے بارے میں بھی، نئے موجودات جو ان کے بارے میں ہم نے کچھ لکھا نہیں، کچھ معلوم نہیں کیا. تو ہم لوگ جو اخبار میں کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت اہمیت کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم کیا لفظ یہاں لکھیں. ایک لفظ چیلنج ہے. مجھے یہ لفظ ہمیشہ لکھتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے. اب مجھے آپ بتائیں اس کا کیا لکھوں. جب بھی یہ لفظ چیلنج لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. ہم چیلنج کا کوئی اردو میں ترافی بھی کرتے ہیں. آپ میری مدد کیجیے، مجھے بتائیے گا. تو ایسے بہت سے الفاظ ہم کو ضرور پہنچتی ہے کہ بھائی کیا بات ہے. ہم نے کچھ کوشش جہاں ہم کو سیمینار کرنا چاہیے، جن چیزوں پر ہم بحث کرنا چاہیے، جن پہ سوچنا چاہیے ان پہ ہم نہیں سوچ رہے. اس لیے ہمارے یہاں ہماری کمائیگی جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں ہے رہتی ہے. بات بہ گیا میں، بات خطوط کی اہمیت، ان کی افادیت. رضوان صاحب نے کہا واقعی آج کی نئی نسل تو واقعی نہیں، جو خط لکھتے ہی نہیں اور جو پڑھتے ہی نہیں کچھ، ان کے لیے ہماری نئی نسل ہم سب کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی سے، سوشل میڈیا. مجھے کہ ہماری زبان کے پڑھنے لکھنے والے بالکل ختم. نہ کوئی کتابیں پڑھ رہا ہے. اچھے شاعر. میں نے ایک دن پوچھا لوگوں سے دفتر میں، مجھے بتائیے کہ اردو کا کون سا ایسا آسان نگار گزرا ہے جس نے زندگی بھر سیکرٹری رکھا ہے، ہمیشہ اس کا سیکرٹری رہا اور بڑی شان کی زندگی گزاری. میں سوال کیا میں دفتر میں، سب تو تمل میں ہے، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، اردو میں، کوئی نہیں بتا پایا. آج ہم اپنے ادیبوں کو نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے، نئی لفظیات جو ہے، نئی چیزیں ہیں، ان سے ہم کو مستفید ہونا چاہیے. لیکن جو ہماری خوبیاں ہیں، حیات اللہ صاحب کا میں نام لینا مجبور ہے. حیات اللہ صاحب ہمیشہ اس کے مخالف رہے. یہ جو ہمارا کمپیوٹر آ گیا ہے، لوگ کہتے ہیں عجیب حیات اللہ صاحب ہیں کمپیوٹر آتی جیل چل. آج پتہ چلا کہ بالکل صحیح تھے وہ. آج سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ جس نے پٹ کر لیا کمپیوٹر آ گیا، تجھے کو اردو آتی ہے؟ ہاں آتی اردو. اب جب ایک جملہ بھی لکھ کے آتا ہے تو سب کہتے ہیں ابھی تو اردو ہی نہیں، آپ اردو جانتے ہیں؟ ایسا اردو. میں نے کہا آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ اردو نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں. وہاں کاتب اتنا قابل ہوتا تھا کہ وہ غالب کی اصلاح کر دیتا تھا. ہمارے قومی آواز میں آپ کو فخر ہونا چاہیے، ایسا شاندار اخبار نکلتا رہا قومی آواز کہ ہمارے جو کاتب صاحب نویس تھے وہ بڑے قابل ہوتے تھے. اب کیا ادب و احترام ہوتا تھا، کیا قومی آواز کا شعبہ تھا، ایک تہذیب کا سمجھے ایک ادارہ تھا. وہ اتنی ادب آپس میں ادب و احترام ہوتا تھا. کاتب حضرات سب انتہائی شعر قسم کی شوانی پہنے ہوئے، سب سرخ سفید تھا بالکل. وہ آئے تو ان کے ساتھ کے ہم کے لوگ صاف کر دیتے تھے، آئیے بیٹھیے. یہ ہم لوگ کہتے تھے ہمارے جو وہاں جو چپراسی لفظ سے صاحب سے، میں یہ کہتا تھا یہ ہمارا قومی آواز تیار کر دیتے. ایسی اچھی تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر چیز بالکل وقت ہے، ہر چیز. کبھی کوئی کرائسس ہی نہیں پتا ہوتا قومی آواز. کوئی زمانہ ہو، وہ زمانہ جنگ کا زمانہ، سقوط ڈھاکہ کا، پاکستان ہندوستان جنگ کا معاملہ، جن میں ہم رات کو نکلنا ہمارے لیے
کہ جاتے تھے تو نکلتے سڑک پر جاتے تھے تو پولیس والے بھی گھبرائے تھے کہ کون آدمی جو اس طرح سڑک پر نکل کے جا رہا ہے 3 بجے رات کو جاتے. لیکن اخبار کے دفتر ہمارے یہاں وہ ماحول رہتا تھا کہ سب چھوڑ کے آنے کے لیے چاہتے تھے. تو اسی نسل کے آدمی رضا انصاری صاحب ہمارے اسٹاف رپورٹر تھے. ایک زمانے میں قومی آواز میں 2 ہی خبریں ہوتی تھیں. ایک خبر بناتے تھے رضا انصاری صاحب اور ایک خبر بناتے تھے چودھری نصیر. اور دونوں صاحب کمال ہی تھا کہ دونوں کی تحریر کو پڑھنے کے لوگ مشتاق رہتے. پورا ایک سوال آپ کو شاید بہت سے لوگ یہاں آتے تھے. ایک لڑکی کا ایک معاملہ ہو گیا تھا شبیر رحمانی کیس. پورا لکھنؤ اسی طرح پڑھا کہ روز قومی آواز میں آج کیا آتا ہے. پوری خبر رپورٹنگ جو ہوتی تھی صاحب وہ ہمارے چودھری نصیر لاتے تھے. اور یہاں ایک طرح فساد کا ماحول رہتا تھا اس کی ساری خبریں زیادہ. لیکن کبھی قومی آواز کو کوئی الزام نہیں آ پایا. کبھی قسم کا کوئی الزام نہیں آیا. ہم نے بہت سنگین حالات اخبار نکلا قومی آواز, لیکن کسی قسم کا کوئی فرقہ واریت کا, کوئی تعصب کا کوئی کمی نہیں. یہ ہماری تہذیب ہے, یہی اردو ہے. ہماری گفتگو سے پھول چھڑیں, ہمارے منہ سے پھول جھڑیں, ہماری بات میں آپ کو کشش محسوس, ہماری بات میں آپ کو اخلاقیت اور خلوص کا نظر آئے تب تو اردو ہے. اور آپ کو میری بات سننا پسند آئے تو اردو نہیں ہے. اردو کی پہلی شبد یہ خطوط جو فردانہ نے جمع کر دی, پتہ نہیں یہ خود اس کی سمجھی جیسے ہی میرے پاس آیا, ارے میں نے کہا پور کیا, میں نے کہا تم نے کیا چیز جمع کر دی. وہ کہہ دیا رحیم بھائی ایسا کرے. میں نے کہا نہیں, واقعی یہ بہت لاجواب چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. جو کچھ ہے دل کی بات ہے, دل سے کہی گئی, کوئی بناوٹ نہیں, تو کوئی تصنع نہیں. اچھا سب یہ ہے سر کس طرح سے اما رضا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو, اس طرح کے انداز کو سنیے. کوئی ادب احترام نہیں, کوئی غیریت نہیں, کوئی دوری کہیں سے نہیں ہے. آپ مجاہد کی طرف کریے. ہم لوگ کتنا جانتے تھے ان کے بارے میں, اپنے لکھنؤ کے شاعر وہ جو شاعر خاص سب کچھ جانتے ہیں, کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر جیسی تو جذبی کے بارے میں پہلی مرتبہ ختم پڑھا جو ان کے والد سے کوئی اختلافات ہوگا. اس طرح کی یہ وہ باتیں ہیں دیکھیے جن کا کبھی ذکر نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ذکر ہونا ضروری ہے. ہماری شخصیت کو سمجھنے, میرا کردار میرے گھر پہ کیسا رہا ہے, میری شخصیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو کھنگالنا پڑے گا. اگر آپ اس طرح نہیں مجھ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں پائیں. تو یہی باتیں ان خطوط میں میں بہت زیادہ نہیں بولوں, میں پہلے لکھ چکا اس بارے میں, اور جو کچھ لکھنا کہنا تھا وہ سب شاعری صاحب نے لکھ دیا. بہت بڑا ہم لوگ کے احسان کر دیا ہے. اور یقین, اور مجھے بڑا خوشی ہے کہ جب میں شام گیا کہ مجھے جیسے ہی گیا مضمون ملا, میں نے پوچھا کب آیا ہے, تو ابھی اور میں نے اس کو کسی طرح لگا دیجیے, کوئی مضمون نکال دیجیے, اس کو لگا دیجیے. تو بڑی خوشی ہوئی پر میں شکریہ. اور آپ لوگ اگر نہیں پڑھا جاتا ہے مضمون کو ضرور پڑھیں, سب کچھ اس کے اندر ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب. انہوں نے کوئی لمبی گفتگو نہ کر کے کام کی بات کی اور یہ اعتراف کیا کہ پروفیسر شالی بزرگی صاحب نے جو مضمون لکھا ہے اور آج ان کے یہاں چھپا ہے وہ اس کتاب کو اور سائد کتاب کو اور جن کے خطوط جن کے نام ہیں اس سب کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے. عام طور پہ ہم اعتراف نہیں کرتے, ہر آدمی 52 گز کا ہے, جو خود کرتا ہے اسی کو کافی سمجھتا ہے. لیکن احمد ابراہیم ملوی صاحب نے بمانگ دہل یہ تسلیم کیا کہ وہ مضمون ضرور پڑھا جائے. وہ لوگ جو کسی وجہ سے آج نہیں پڑھ پاتے ہیں وہ نیٹ کے اوپر یا کم از کم اس کو اخبار کو 3 روپے کا خرید کے محفوظ کر لیں. کل بھی اس کی قسط چھپے گی, اور پروفیسر شالی بزرگی صاحب کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کے وجود کو سلامت رکھے, کہ اس طرح کے اہم موضوعات پر بر وقت وہ مضامین لکھ دیتے ہیں, ہماری سرپرستی کرتے ہیں. جو باتیں ہم تک بہت دیر سے پہنچیں وہ وقت سے پہنچ جاتی ہیں. اس کے لیے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. اور محترم احمد ابراہیم ملوی صاحب بیان اب میں چلتا ہوں. بہت ہی محترم شخصیت پروفیسر فضل امام صاحب کی ہے, وہ ہمارے درمیان ہیں. اب جب سے وہ لکھنؤ آ گئے ہیں تو ہماری نظریں پروفیسر شالی بزرگی صاحب کی طرح ان کی طرف بھی مرکوز رہتی ہیں کہ کسی بھی محفل کو بامقصد بنانے کے لیے پروفیسر فضل امام صاحب کا وجود بہت غنیمت ہے, بلکہ بہت بہتر اور بڑھ کر ہے. میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور پھر تالیوں سے ان کا استقبال کر لیا جائے.
صدر محترم جناب شیخ سکتے رضی صاحب، سابق گورنر حاکم، ناظر محترم پروفیسر شاہد نوری صاحب، عزیز مکرم احمد ابراہیم نوری صاحب، اردو اکیڈمی کے صدر ابو شریف پروفیسر آصفہ زمانی صاحبہ، کتاب کو ترتیب دینے والی فرزانہ اعجاز صاحبہ، نظام اعجاز صاحب، ان کے شوق نامدار جناب رضوان فاروقی صاحب جلسے کے ناظم ہیں، خواتین و حضرات، مفتی مولانا انصاری صاحب کے سلسلے میں بات جہاں سے شروع کی جائے ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں اور ان کی اس طرح سے ذہن کو باریکی عطا کرتے تھے، شعور کو تعددگی عطا کرتے تھے، ایسے افراد اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ مفتی صاحب صحافی بھی تھے، ادیب بھی تھے، عالم بھی تھے، دارالفتاویٰ میں بھی یقین رکھتے تھے، صحیح تھی۔ ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خوبی ان کی تھی وہ ان کا منکسر مزاج ہونا تھا۔ انتہائی خاکساری انکساری سے گفتگو کرتے تھے، چھوٹوں سے بھی لوگوں سے بہت ہی محبت سے بہت خلوص سے بات کرتے تھے اور ہر چیز کو قبول بھی کر لیتے تھے۔ ان ہر جھرمیوں میں یقین نہیں رکھتے تھے کہ کسی بات پر اڑے رہیں، وہ قبول کر لیتے تھے۔ اکثر بیشتر ان سے مختلف مسائل پر گفتگو ہوتے ہیں، ادبی مسائل پر بھی، اور کبھی کبھار تاریخ اسلام کے سلسلے میں کچھ گوشوں پر گفتگو بھی ان سے ہوئی ہے، مگر ان کا وہ انداز عجب عالمانہ انداز، جواب کچھ نہیں خاموش، یہ بہت بڑی خوبی تھی ان کی کہ جواب کچھ نہیں خاموش۔